بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گیلانی صاحب، آج کافی دنوں کے بعد آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا ایجنڈا جو ہے وہ اس پہ ہم نے بات نہیں کی، لیکن آج میں بیسیکلی 3 ٹاپکس، اب چونکہ ہم زیادہ سلیکٹیو ہوتے جا رہے ہیں، 3 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو ملٹری کورٹس کے بارے میں ہے، دوسرا ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ 2 ایکسکلوسیو خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل او اور اے لیولز کے پیپرز ہو رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر یہ جو سسٹم ہے جس میں ایک پیپر کے 25,000 سے 35,000 روپے پاکستان میں لیے جاتے ہیں ایک پیپر کے، امتحان میں بیٹھنے کے۔ اس سے پہلے جو تیاری ہے وہ تو ایک علیحدہ ایک بہت بڑی گیم ہے، اس کے بارے میں پھر کسی ٹائم بات کریں گے۔ وہ پیپر پھر لیک ہو گیا ہے سر۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو برطانیہ والوں، مبارک ہو۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ اتنے پیسے بھی لیتے ہیں اور ایک سیکیورٹی نہیں رکھ سکتے۔ کس مرض کی دعائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ تیسرا جو ہے وہ امپورٹنٹ ترین ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس بجٹ میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ سیلریز والوں کے لیے کیا آ رہا ہے اور پینشنرز کے لیے اس کے اندر کیا آ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے، لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے آغاز کرنے دیں، چونکہ یہ بھی ایک ہلکی سی چیز ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جو آج کل پاکستان کے ساتھ ایک ٹینشن جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس ٹینشن میں کچھ ڈیمیجز جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہوئے ہیں، اور وہ انڈیا نے اپنے اوپر ہی وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیا۔ جو ان کا آئی ایم ایف کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر آئی ایم ایف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کو ریموو کرنے کے آرڈر کر دیے 6 مہینے پہلے خود ہی۔ یعنی وہ جو اپنا میزائل انہوں نے پاکستان کی طرف پھینکنا تھا، وہ آئی ایم ایف میں جو ریپرزینٹ کر رہا تھا اس کو جو ہے وہ اس کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، چونکہ اس نے میرے خیال میں یہ جواب دیا تھا کہ یہ جو پاکستان کا قرضے کی اگلی ریکویسٹ جانے والی ہے 9 مئی کو، اس کو وہ اکیلے ووٹ سے بلاک نہیں کر سکتا۔ تو شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے پہلے بندہ ہی اپنا اس کے 6 مہینے پہلے ہی واپس بلا لیا۔ اچھا، میں سب سے پہلے ملٹری کورٹس کے بارے میں آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم پیپرز جو لیک ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں، چونکہ ہزاروں اسٹوڈنٹس جو پاکستان میں او اور اے لیولز کے پیپر دے رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ ہو کہ پیپر لیک ہو جائے اور ان کو بعد میں پتہ چلے، جو محنت کرنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ نے بڑی لمبی تمہید باندھی۔ دیکھیں، یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ برطانیہ کا یہ سسٹم ہے، وہ اے لیول کا، اور وہیں پہ یہ ایڈمیشن جاتے ہیں، وہیں سے یہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں برٹش کونسل کے زیر اہتمام۔ تو مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی 1.5 سال پہلے اے لیول کا پرچہ اے لیول کا اے ایس کا پیپر ہی لیک ہوا تھا، میتھ کا ہی، اور اس دفعہ بھی میتھس کا ہی ہے، میتھ کا ہوا ہے۔ لاسٹ ویک یہ پیپر تھا۔ جو برٹش کونسل کا جو یہ سارا سسٹم ہے پاکستان میں، اس کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں ہے، کریڈیبلٹی پہ بھی ہے، ٹھہرے بالکل ہے، کیونکہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں اب لوگ انٹرمیڈیٹ کو چھوڑ کے او اے لیول کی طرف جا رہے ہیں، اور کثیر زر مبادلہ آبویسلی اس صورت میں یہ برٹش کونسل کو جاتا ہے، برطانوی جو سسٹم کو جاتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے چلیں، لیکن جستجو کے لیے ایک اچھے سسٹم کے لیے لوگوں نے اگر اس کو آپٹ کیا ہے، اور یہ چونکہ اتنا پھیلاؤ اس کا انڈیا پاکستان میں ویسے ہو گیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید ان کو اب کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں برٹش کونسل کو یا برٹش ہائی کمیشن کو یہاں پہ، یا برطانیہ کا جو نظام تعلیم ہے وہ ان لوگوں کو، وہ جہاں سے جیسے میں اپنے پروگرام کے ذریعے، چونکہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، یہ آکسفورڈ سے لنک ہے نا میرا۔ جی دیکھیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی کوئی بات کرنا چاہیں، چونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا، اور وہ بچوں کا کیا ہے، وہ بچوں کے جو بینچ مارک ہے، جو مارکنگ ہے اس کو سخت کر دیتے ہیں، چوں بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیں، اگر ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کے لیے، کیا ریمیڈیل میجرز کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح کا بیرونی نظام تعلیم ہے، ہاں، اور یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹچیبل ہیں، بالکل، اور پھر آپ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو بجائے یہ ٹھیک کرنے کے آپ اس کو جیسے میسے مرضی کر دیں، کسی کا حق مارا جائے تو آپ کو پرواہ نہیں، نہ کسی نے کورٹ میں جانا ہے، نہ کسی نے ادھر جانا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ براہ کرم یہ یا تو اپنے آپ کو کوشچنیبل بنائے۔ میرا خیال ہے جتنے بھی او اے لیول کے پیرنٹس ہیں
ان کو ایک بہت بڑی ایسوسیشن بنانی چاہیے, یونین بنانی چاہیے, بالکل, اور اس کے علاوہ دباؤ کوئی بنانا حل نہیں چاہیے. ہے. برٹش ہائی کمیشن کے باہر جا کے احتجاج کریں, جا کے برٹش کونسل کے باہر, کہ یہ آپ کو جب لاکھوں کی تعداد میں ڈالرز کی صورت میں زر مبادلہ بھی ملتا ہے, بچے محنت بھی کرتے ہیں, پھر یہ مسلسل امتحان ہوتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح سے ان کا سسٹم نہیں ہے, ایک مہینے میں آپ 2 دے میں دیں آپ کو پھر بتاؤں, آگے چلے ایک جائیں. بچے نے مجھے بتایا, یہ بات آپ سنیں تو ذرا. آپ کو پرواہ نہیں اس ہے نے کہا کوئی, جی آپ نے پچھلے یہاں سال پہ کا کھاتا کھولا ہوا ہے کہ یار یہ بس ٹھیک ہے, یہ بیوقوف سا ملک ہے, اس کو لوٹو یار, جتنا مرضی لوٹو, جتنے مرضی نمبر دے دو. آپ کا سسٹم اگر لیک ہو گیا ہے تو آپ کم از کم اس کو دیکھیں تو صحیح نا ایک یار. بات میری سنیں, سیکنڈ ٹائم یہ ہو رہا ہے میتھ کے پرچے میں, ایک بات سنیں میری. مختصر مجھے عرصے ایک کے بچے نے دوران. مجھے بتایا, اس نے کہا جی میرا جو پہلا سال فرسٹ ایئر کا اے ایس کا پیپر تھا, اس کو اے ایس بولتے ہیں, تو وہ میرا پیپر اچھا نہیں ہوا, وہ ریپیٹ کر رہا تھا پچھلے سال. آپ یقین کریں, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی میں انڈر اوتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 75 مارکس کا پیپر تھا, میرا اتنا اچھا پیپر ہوا کہ میرے 70 سے زیادہ مارکس آنے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ پیپر جو ہے وہ لیک ہو گیا. میں پیپر دے کے باہر نکلا تو مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ جو تم پیپر بہت اچھا کہہ رہے ہو, یہ پیپر لیک ہو چکا ہے. رولیا پھرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساری گریڈنگ خراب ہو گئی. اس کے نتیجے میں مجھے یہ بتائیں, اس سال پھر آپ کا اے ایس کا پیپر لیک ہو گیا, آپ کا سیکیورٹی بریچ کیوں ہوتی ہے؟ اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے نہیں کچھ کیا تھا, کچھ بھی نہیں کیا. یا تو یہ ملی بھگت ہے کچھ مقامی لوگوں کی, مجھے نہیں پتا, وہ یا بچوں کا یہ بینچ مارک اوپر ہو بینچ جاتا ہے, وہ تو اس کو آپ جو طالب اوپر کر علموں کا دیتے ہیں, نقصان ہوا ہے, ہم مارکنگ تو سخت ہو درخواست جاتی ہے. کریں کہ برٹش کونسل سے, برطانوی ہائی کمیشن سے, برطانوی حکومت سے, آکسفورڈ والوں سے, اس سارے سسٹم کو بھائی دیکھیں اور مہربانی کریں, اس کو ریویو کریں, اس کے سیکیورٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ٹھیک کریں آپ, اور اس کو اس طرح نہ گوائیں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, کسی سوال کا جواب نہیں دیا پریس کو, اور اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہے برٹش کونسل والے. تو کم از کم آپ نے اگر اسی طرح ہی اس کو پاکستانی نظام کی طرح عامیانہ بنا دینا ہے کہ یار لیک ہوتا رہے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو کچھ اور آپٹ کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے برطانوی نظام تعلیم او اے لیول پہ پاکستان میں, کہ جو ان کا دوبارہ میتھ کا پیپر لیک ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک اسٹوڈنٹ جو پیپر دے یہ رہا تھا اس کریڈیبلٹی دفعہ, کا کوشچن ہے ان اس کی, نے مجھے بتایا, اگر وہ سمجھتے ہیں تو, اس نے مجھے بتایا کہ یہ پیپر یا اگر انہیں صرف پیسے اکٹھے کرنے سے کرنا ہے تو ٹھیک ہے. پاکستانی وقت کے مطابق رات کو لیک ہوا ہے, اور رات کو لیک ہونے کے بعد اب جن بچوں کو پتہ چل گیا, ان کو تو پہلے سے پتا تھا, اب جن بچوں کو فرض کرے نہیں پتا تھا, اور وہ اپنی محنت کر کے پچھلے 1 سال کے دوران پڑھ کے, ٹیوشنز لے کر, اتنی محنت کر کے جب وہ کمرہ امتحان میں پہنچے اور پیپر دے کے باہر نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ پیپر لیک ہو چکا ہے. ان بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پیپر کو ہی دوبارہ ہونا چاہیے, پچھلی دفعہ کی طرح نہ کریں. آئی ڈونٹ نو, چونکہ جو بچے دینے والے ہیں یار, ہاں جی. یہ پیپر دینے کے لیے آپ کو پتا ہے بچے راتوں کو جاگ ہاں کر جی, تیاری اور کرتے پھر ہیں اس آپ کی. ڈبل اکیڈمیز میں بھی جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اتنی زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں یار. لیک ہوا کیوں ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہاں, فکس کریں, دوسری یہ بات بتائیں ہے کیوں کہ ہوا ہے ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ برٹش کونسل, برٹش ہائی کمیشن, یونیورسٹی والے, کوئی بھی ان کا جو اسپوکس پرسن ہے یہاں پہ آئے, ہمیں موقف دے, بتائے یار, شیئر کریں کچھ لوگوں سے بالکل. اپنے آپ کو. آپ بھی اب دلا نہ سمجھیں, مہربانی, یہ لاکھوں بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. امپیریل تو ویسے وہ معاملات ان کے ہیں, لیکن میں میں اس کے بعد زیادہ بات نہیں کرتا. اچھا, ملٹری کورٹس کے اوپر آ ہاں, جائیں. ملٹری کورٹس کے اوپر بالآخر دیکھیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر 2024 میں ایک کنڈیشنلی الاؤ کیا گیا تھا, سپریم کورٹ کے بینچ نے, بڑے نے الاؤ کیا تھا کہ جناب ان کو اجازت دیتے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی, فیصلے سنائیں, جس کے بعد آپ کو پتہ ہے فیصلے سنائے گئے تھے جلدی, اور اپیلوں کا رائٹ دیا گیا تھا کہ یہ اب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اس پہ اب انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. 7 رکنی بینچ ہے, جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, ان کی ساتھ انہوں نے یہ محفوظ کیا ہے فیصلہ. اور آج انہوں نے اٹارنی جنرل نے بھی کافی باتیں وہاں پہ کی ہیں, اور اب دیکھیں اس کا فیصلہ, میرا خیال ہے انہوں نے کہا اسی ہفتے سنائیں گے, اور موسٹ لائکلی مجھے لگ رہا ہے کہ جمعے کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب جمعہ کس پہ بھاری ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کے خیال میں کچھ آتھر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا, 2-3 دن لگتے ہیں ویسے آتھر فیصلہ کرنے میں. کیا آنے والا ہے, ذرا آپ اپنی یہ بھی بتائیں تھوڑا سا, آپ اپنی اگر ماہرانہ آپ کو رائے یاد ہو, ماہرانہ رائے میری نہیں ہے, میری تو ایک طالب علم رائے ہے, ٹھیک ہے, مشاہداتی باتیں کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ 3-4 کی اکثریت سے شاید الاؤ کر دیں گے. اچھا, ہاں جی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ کنڈیشنلی کیا گیا تھا اس یہ وقت 3-4 کا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسپلٹ ڈیسیژن ہوگا نا. کچھ اچھا, ججز کہیں گے کہ نہیں ہے, کچھ ججز کہیں گے کہ ہے, وہ اپنے حق میں دلائل دے دیں گے. جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ سپریم کورٹ کی جو مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا
سپریم کورٹ میں کیس تھا یہ اسی طرح سے اس میں 2-3 مختلف جہتیں نکلی تھیں. 3-4 ججز نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو سویلینس کی کچھ ملٹری نے کورٹس کوشچن میں کیا تھا, کچھ نے ڈینائی کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنڈیشنلی یعنی کہ پارشلی یا کچھ ریزنز بنا کے ان پرٹیکولر کنڈیشنز شاید یہ الاؤ کر دیا جائے. یہ میرا فیئر ہے, آئی میں بھی رانگ, میں اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں آپ میری کو. بات سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینس کی ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کی اجازت ملنے والی ہے؟ اس کی کچھ وہ کنڈیشنز بیان کر دیں اس گے. کا میرا عمران خیال ہے. خان کے اوپر کیا اثر آئے گا؟ وہ دیکھیں وہ تو بعد میں آئے گا, پہلے فیصلہ تو آنے دینا بھائی. نہیں میں ویسے اس کہہ رہا دن ہوں. بات کیجیے گا نا, کوئی اثر نہیں آئے گا عمران خان پہ. وہ جیل میں ہی رہے گا ابھی. اچھا, عمران خان پہ کوئی اثر نہیں ابھی آتا ہے, اس وہ لیے جیل میں ڈرائیں نہ رہیں لوگوں گے. کو. رہے گا عمران خان ہی رہیں گے, وہ آپ میاں بیوی رہیں گے. اچھا, اس طرح کر لیں. نہیں ریسپیکٹفلی ہمیں بات کرنی نہیں ہے. اچھا ریسپیکٹفلی آپ ذرا ویسے ہی ادھر ادھر گئے غیر ضروری طور پہ آپ نکل جاتے ہیں یار, سیاسی شخصیات ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب یہ پروگرام ہوا تھا, یہ فیصلہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہو کنڈیشنلی لاء کیا گیا تھا, تو ناظرین کو ہم یاد کروا دیں کہ ہم نے اسی پروگرام میں یہ ڈسکشن کی تھی, اور میں نے اس وقت بھی اسیسمنٹ یہی دی تھی کہ یہ جب سپریم کورٹ اس کو فائنل ڈیسیژن دے گا تو موسٹ لائکلی وہ اس کو الاؤ کر دے گا کسی حد تک. وہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, کتنی کنڈیشنلٹی رکھتے ہیں, سپلٹ ڈیسیژن آئے گا بہرحال, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کیٹیگوریکلی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے, میں آپ سے کیونکہ یہ وہ تو نہیں تو سارا پوچھنا چیزیں چاہتا, پھر نال اینڈ وائڈ ہو جائیں گی نا, میں آپ سے جن کے لیے پوچھنا ساری نہیں کوشش چاہتا, کی گئی ہے. لیکن آپ کے خیال میں کون سے ججز کس طرف ہوں گے, یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو ججوں کے سربراہ ہے آئینی بینچ کے, وہ میرا خیال ہے حق میں. آپ کو پتہ ہے ایک بات کا, وہ یہ جو پیکا کا لا ہے, ہاں جی, یہ بڑا وہ خطرناک ملٹری لا ہے. ٹرائل کے حق میں ہوں گے, جسٹس امین الدین, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, کچھ پیکا کے لا کے تحت ڈرتے ڈرتے حضور آپ ایسے ہاتھ باندھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. نہیں ہاں, تو انہوں نے پہلے ہی باندھے ہوئے ہیں سن لینا, ہم تو بندھے ہوئے کو باندھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے ایک بہت ہی نیا نامی گرامی رائٹر ہیں انور مقصود, ہاں, ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ وہ ایک تھیٹر کا ایک ڈرامہ کر رہے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں, ان کا NOC ریووک کر دیا گیا ہے. اچھا, ہاؤس اریسٹ کے نام سے وہ بات کر رہے تھے کوئی. اچھا چلے خیر, یہ چلتا رہتا ہے. نہیں, کیسے چلتا رہتا ہے؟ آپ انور مقصود کا ایک جوک برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں یار. وائی نہیں, تو اسی طرح کی خبریں ہم ادھر سے بھی ادھر بریکنگ نیوز چلا رہے ہوتے ہیں. اس دن بھی ہم نے بات کی تھی, کس دن انڈیا میں کسی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تو گرفتار ہو گیا, تو ہم یہاں پہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے, مودی حکومت تنقید نہیں برداشت کر رہی. چلے انڈیا کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہ کریں نا. تو یہاں مجھے یہ بتائیں, بڑا کریں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ شہباز شریف کو ٹارگٹ کیا انہوں نے, تھوڑا سا ٹارگٹ کیا ہوگا نا. کیا ہوگا. چلے سیٹائر ہے, لٹریچر ہے, ادب ہے, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. کنڈیمنیبل ہے, اس کو واپس کریں اس لیے وہ کرنے کے اس کو آرڈر کو دیکھیں وزیر اعظم صاحب آگے سمری بھیجیں گے تو وہ اپروو کر دیں گے تو ہو جائے گی یار. وہ اتنے دنوں جو انہوں نے وہ اپنے کیا ہوگا ان کا نقصان ہو جائے گا نا. نہیں, وہ پہلے کچھ دن چلا ہے نا, وہ کچھ دن چلا ہے تو وہ پھیل گیا نا. جب پھیل گیا تو انہیں پتہ چلا بند کر دے. تو وہ وزیر اعظم کو انہوں نے اپیل کی ہے. اب وزیر اعظم آگے سمری موو کریں گے بڑے گھر تو پھر ہی کچھ بات بننی ہے نا. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کے پاس تو کچھ نہیں ہے. سیٹائر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بارے میں تھا, میں نے ڈرامہ دیکھا, سننے میں آ رہا ہے. یہ اصل میں ہاؤس اریسٹ کا جو میننگ بیسکلی یہی ہے. ویسے تو کہتے ہیں 2 بہنوں کی سٹوری ہے وہ جو آ جاتی ہیں, لیکن بیسکلی تو دس ہول کنٹری جو پبلک ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہی ہے نا. نہیں, کچھ سنے ہیں کہ بڑے لوگ زیادہ ہاؤس اریسٹ ہیں. پاکستان کے عوام بھی ہاؤس اریسٹ ہیں بھائی. میں تو پہلے کہتا ہوں, ہم خود نظر بند ہے, بات کچھ کر نہیں سکتے مرضی سے. اچھا, کچھ کر لیں گنجائش پیدا کر کے تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, پلیز پھر بھی وہ آگے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اچھا, آخری بات جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں سر, جلدی کریں. تو آپ بجٹ جو ہے وہ 2 جون کو آپ کو میں نے بتایا تھا, ہاں جی, یاد ہوگا آپ کو. اب اس میں کیا خاص ہے پینشنرز کے لیے اور سیلریڈ کلاس کے لیے؟ پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے, یہ خاص ہے. یعنی کہ پینشنز میں سے ٹیکس لے لیا جائے گا, لیکن چھوٹے پینشنرز کو نہیں, بڑے پینشنرز. بڑے اور چھوٹے کی کیٹیگری کیا ہے؟ یہ کیٹیگری میں بتاتا ہوں نا. وہ بندہ جس کی پینشن کم از کم 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, ہاں جی, وہ ٹیکس دے گا. اسے ٹیکس نیٹ کے اندر لایا بہت سارا طبقہ تو بیچارہ 60-70-80 ہزار ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایشو یہ ہے کہ جو سیکریٹریز لیول کے پینشنرز ہیں, خاص کر آپ کے ججز حضرات,
آپ کو پتہ ہے ان کی پینشنز کافی زیادہ ہے. ہاں ہاں تو کیا ہوگا, کتنا ٹیکس لگ جائے گا یہ بتائیں. وہ تو ریٹ ابھی فائنل نہیں ہے نا, وہ میں دے آپ کو دیں بتا گے, رہا ہوں. وہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار. ٹھیک ہے. آپ ججز کو کیا سمجھتے ہیں یار, آپ کو پتہ ہے کچھ ججز حضرات ایسے بھی ہیں کہ وہ حکومت کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ نہ ٹیکس لیں. نہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ سولر لگوا او لیا. یار وہ پرانی بات ہوگی نا, وہ سنیں نا, ریجیکٹ ہو گیا نا یار. انور ظہیر جمالی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ریجیکٹ ہو گیا نا. انہوں نے پروپوزل بھجوائی تھی یا نہیں بھجوائی تھی؟ انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہے نہیں دھلے تو کوئی بات نہیں یار. وہ میں نے سٹوری کی تھی پیسے ملے سر, تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے, وہ سٹوری میں نے کی تھی سر. تو آپ ان کی جڑوں میں بیٹھے تھے, جی سیدھی طرح یہ بتائیں نا یار. انور ظہیر جمالی کی جڑوں میں آپ بیٹھے تھے. بہت سے آپ کو پتا ہے یہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے پاناما کا فیصلہ دیا. مجھے پتا ہے سر, میں جانتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے پیسے لینے والے لوگ ہیں, چاہے وہ پینشنرز ہی ہوں, تو ان کو ٹیکس ریٹ میں ہونا چاہیے. بات ہو سکتا ہے انہیں غلط فہمی ہو نا, وہ نے کہا جی میں نے سولر لگوایا ہوا ہے تو میری اتنی بجلی بنتی ہے, وہ آپ دے دیں. تو انہیں شاید کسی نے کلیئرٹی نہیں دی ہوگی, وہ شاید آگے کسی سٹاف سے پوچھ لیتے سپریم کورٹ کے, تو وہ ایسی بتا بات دیتا. نہیں ہے, ہو جاتی ہے غلطی یار, آس لگانے میں کیا حرج ہے. وہ آپ چھوڑ دیں ایک پرانے ٹاپک کو, یہ بتائیں آگے آئے سیلریڈ کلاس کی. اچھا سیلریڈ کلاس کی بات سن لیں. سیلریڈ کلاس ابھی 6 لاکھ روپے تک ایگزمپٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس ایگزمپشن کی جو سیلنگ کی لمٹ ہے, اس کو بڑھانے کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی تو ہے. کتنی مرحلے 8 سے 10 لاکھ ہو جائے گی. دیکھیں بیسیکلی تو پروپوزل ہے 12 لاکھ تک کی, لیکن آئی ایم ایف کا ایک وفد تشریف لے کے آ رہا ہے 16 مئی سے. ٹھیک ہے. تو حضور کے سامنے جو چیف وائس رائے فائنانس منسٹر ہیں نیتن پاؤٹر, ان کے سامنے یہ ساری پروپوزلز رکھی جائیں گی. الٹیمیٹ فیصلہ تو وہ کریں گے. ویسے 16 مئی کو اگر آ رہے ہیں تو 16 لاکھ کی سلیب کر دیں یار. میں آپ کی تجویز اچھی ہے, آپ ضرور دیجیے. نہیں دے چکا ہوں میں, تو کہہ چکا ہوں بھائی, اگر سنتے ہیں تو ہمارے بھی آپ اس طرح کیجئے نا, میں آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو یہاں پہ لوگ ہیں, تو وائس رائے سے اگر ملنا ہو تو کچھ چٹی شٹی آپ کو دوں. سنیں نا, میں ان کے نمبرز آپ کو دوں گا, آپ ان کو یہ کلپ نکلوا کے ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ یہ 12 کے بجائے 16 لاکھ کر دیں. وائس رائے کوئی اوپن کورٹ نہیں لگاتے, ہم بھی یہاں چلے جائیں. وہ پچھلی دفعہ ایسے ہوا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, میں اس کا نام نہیں بتاتا, سیکیورٹی بریچ نہ ہو جائے. تو وہ ایک خاص فلور پہ بیٹھتے ہیں, تو میں جان بوجھ کے اس فلور پہ چلا گیا. پہلے میں وہاں سے گزرا, پھر میں وہاں سے واپس آیا. ایسے نہیں جان بوجھ کے تو آپ نہیں گئے ہوں گے, ویسے ہی آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا. نہیں میں جان بوجھ کے گیا تھا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بتا رہا ہوں نا آپ کو. یار آپ بڑے سمارٹ ہیں. اچھا سنیں نا, تو وہ تو آپ مان لے بھی تھے, آپ نے غلطی مان بھی لیتے ہیں, جان بوجھ کے ساری چالاکی مان بھی لیتے ہیں یار. آپ پکڑے جائیں گے کسی دن. سن لینا. تو وہ ان کی پوری ٹیم حیران اور پریشان ہوگی کہ یہ کیوں چکر لگا رہا ہے ادھر. ان میں سے ایک بندہ جو ہے نا, وہ اس نے مجھے بعد میں پوچھا بھی کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے. میں نے کہا یار میں غلطی سے وہاں پہ پہنچ گیا تھا, ویسے غلطی ہی ہوئی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا واقعی. تو ایسی غلطیاں جو ہیں وہ آئندہ چند آنے والے ہفتوں میں ہمیں کرنی پڑیں گی, زیادہ سے زیادہ انفارمیشن نکلوانے کے لیے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ایسی. لیکن یہ آپ نے جو اچھی خبر یہ بتائی کہ پینشن, جو ہائی پینشن والے لوگ ہیں ناظرین, جو بھاری پینشن لیتے ہیں ان پہ تو ٹیکس لگے گا. عام جو پینشنر ہے وہ محفوظ ہے. بالکل. اور ابھی تک. اور جو سیلریڈ تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا 6 لاکھ کا جو ٹیکس کا سلیب ہے سالانہ, وہ 12 کرنے کی امید ہے, اور 16 کی ہم نے درخواست کر دیا ہے. اچھا پینشن پہ 16 کو آ رہا ہے. پینشن پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تو ہم 2 لاکھ روپے کی بات کر رہے ہیں جو پر منتھ ہے. آئی ایم ایف پروپوز کرے گا 1 لاکھ روپے سے اوپر. چلے وہ سلیب کو پھر کم کر دیں گے نا ان کے لیے. سر نہیں, کیسے کم کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے بہت سے بیوروکریٹ اور فوجی حضرات اگر لاکھ روپے ہوئی تو وہ بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے. تو 5% کٹ کر لیں گے, 2% کٹ کر لیں گے, تو لاکھ پہ 2000 کیا کہتا ہے یار آپ کو. 5, 7 اور 10 کی پروپوزل ہے. کیا کہتے ہیں 5000 لاکھ پہ آپ کو, اگر آپ ملک کی خدمت کر دیں. صحیح ہے, ایسی بڑی بات. چلے ٹھیک ہے, اللہ کرے جی. اب ڈرایا نہ کریں پلیز. میں ڈراتا نہیں ہوں, میں تو آپ کے سامنے حقائق لے کر آتا ہوں. آپ ان سے ڈرتے کیوں ہیں. حقائق سے تو ڈر لگتا ہے بھائی, کیونکہ حقائق تلخ ہوتے ہیں. اجازت لے لیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی عرصے کے بعد پروگرام کیا ہے, اور آپ کے سامنے ایک کمپریہنسو لاسٹ ویک کے بعد پہلا پروگرام کیا ہے. ماشاء اللہ. تو میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور کمنٹس بھی دیجئے. اور برٹش کونسل اور جو برطانوی ایمبیسی ہے وہ اپنی زبان ذرا کھول لیں تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی. یہ چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. وہ نہیں زبان کھولتے, وہ اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے.
میرا خیال ہے ہمیں اجازت لینی چاہیے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.